بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، جب آپ کسی سے پوچھو گے کہ سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور کس نے کیا تھا، تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جو شیطان نے کیا تھا جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا گناہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر آنے کے بعد ہوا وہ کیا تھا اور کس نے کیا تھا۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ سرزد ہوا تھا وہ قتل کا گناہ تھا جو کہ ان کے بیٹے نے کیا، جس کا نام قابیل تھا۔ ان کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کر کے کیا تھا۔ یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ تھا۔ یہ قتل کیوں ہوا تھا اور کس وجہ سے ہوا تھا، آج ہم یہ سارا قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی، جب حضرت بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ عنہا کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ بخشش ہونے کے بعد جب حضرت بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس دنیا میں رہنے لگے تو کچھ عرصے کے بعد اماں حوا کے بطن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش خاص صورتوں میں ہوتی تھی اور ہمیشہ جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور دوسری لڑکی ہوتی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی پر سکے بہن اور بھائی حکم ہونے کا حکم لگتا تھا، چنانچہ ان کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی سے کیا جاتا تھا۔ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں بہن بھائی ہونے کی وجہ سے حرام قرار پاتا تھا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جس کا نام اقلیمہ تھا، وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودہ حابیل کی بہن تھی، لہذا قانون کے مطابق اقلیمہ کا نکاح حابیل سے ہونا تھا اور لیودہ کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اقلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا، وہ لیودہ سے زیادہ خوبصورت تھی، لہذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا۔ اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا، جبکہ وہ اس وقت کی شریعت کے مطابق اس کی سکی بہن تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان یہ راستہ نکالا کہ آپ نے دونوں کو یعنی حابیل اور قابیل کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے اقلیمہ کا جو بھی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائیں گے، اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کے گوشت کو پہاڑ کی اونچائی پر رکھ دیتا تھا۔ جو قربانی قبول ہوتی آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، اور جو قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہ جلاتی تھی۔ چنانچہ اگلی صبح حابیل اپنے مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، لہذا وہ کچھ اناج لے آیا جو کہ گھٹیا قسم کے تھے۔ قابیل نے سوچا اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے، لہذا اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، اس لیے وہ ناقص اناج لایا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت
اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہترین مال کو قربان کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑی کی اونچائی پر رکھ دی اور انتظار کرنے لگے یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے کہ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا دیا اور حابیل کا اناج پڑا کا پڑا رہ گیا، یعنی قابیل کا اناج پڑا کا پڑا رہ گیا۔ چنانچہ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناراض ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا وہ حابیل کو قتل کر دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس کو کہا، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ سے معافی مانگتے اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید اللہ تم سے راضی ہوتا اور تمہاری قربانی قبول ہوتی، لیکن اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں، بہرحال تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن حابیل کو قتل کرنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ شیطان مردود جو کہ ہمیشہ سے انسان کا دشمن ہے، اس نے اس کو قتل کی راہ دکھائی۔ اس نے قابیل کے سامنے ایک پرندہ پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کیسے کرنا چاہیے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے موقع پاتے ہی بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب وہ قتل کر چکا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو گئی، وہ پریشان ہو گیا اب اس لاش کا کیا کرے۔ اس طرح اس کو ادھر ہی چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ وہ بہت پریشان تھا، اب کیا کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان کووں میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زمین کھود کر اس کو اس میں ڈال دیا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اس نے بھی یہی کرنا ہے اور ندامت سے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن جب وہ قتل کر چکا تو اس پر اللہ کی پھٹکار پڑی جس سے وہ کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے اور حابیل کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا، تو آپ نے باقی لوگوں سے حابیل کے متعلق پوچھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ اس صدمے میں حضرت آدم علیہ السلام نے کھانا پینا اور سونا تک ترک کر دیا، دن رات حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایات میں آتا ہے جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن زمین پر زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہتے ہی اس کا چہرہ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس نے اس کو بہکانا شروع کر دیا اور اسے کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پرستش کرو۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور ناجائز خون کیا۔